الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج میں آپ حضرات کو ایک دعا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو ایک حدیث شریف میں منقول ہے۔ یہ دعا اکثر و بیشتر نمازوں کے بعد بہت سننے میں آتی ہے۔ اگر ہم اس دعا کے اوپر کامل یقین رکھنے والے بن جائیں تو ہم بہت مطمئن اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ دعا بخاری، مسلم اور متعدد احادیث کی کتابوں میں منقول ہے۔ اس کو جو روایت کرنے والے راوی ہیں ان کا نام ہے رواد۔ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موالی یعنی کہ غلاموں میں سے تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا، اور یہ بہت بڑے عالم دین، بہت صاحب علم انسان تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی چیز لکھوایا کرتے تھے، جو بھی چیز املا کروایا کرتے تھے، وہ انہی کے ذریعے سے کروایا کرتے تھے، تو ان کو کاتب مغیرہ کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ ان کی کنیت ابو سعید تھی، بنو ثقیف کے رہنے والے تھے۔ تو یہ حضرت رواد روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ بن سفیان جو کہ دمشق میں رہتے تھے، انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کوفہ میں رہتے تھے، ان کو ایک مرتبہ خط لکھا، اور خط میں ان کو کیا لکھتے ہیں؟ خط میں کہتے ہیں انہیں کہ اکتب لی ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول خلف الصلاۃ، کہ میرے لیے وہ چیز لکھ دیجئے جو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نمازوں کے بعد کہ وہ کیا کہا کرتے تھے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو حضرت رواد کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے املا کروایا اور کہا کہ لکھو۔ وہ کیا چیز لکھوائی؟ تو وہ یہ دعا لکھوائی انہوں نے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منک الجد۔ سبحان اللہ، کیسی بہترین دعا لکھوائی۔ اس کا معنی یہ ہے اللہم لا مانع لما اعطیت، کہ اے اللہ کوئی بھی شخص روک نہیں سکتا جس کو آپ عطا کرنا چاہیں، ولا معطی لما منعت، اور کوئی بھی شخص کسی کو کوئی چیز دے نہیں سکتا جس سے آپ منع کر دیں، ولا ينفع الجد منک الجد، اور کوئی بھی صاحب شرف اور صاحب مال کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا جس کو آپ منع کر دیں۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں کیسی بہترین دعا اور کیسی پختہ یقین اور ایمان والی دعا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر پختہ یقین رکھنے والے بن جائیں دعا پر، تو ہم کتنی پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کو وہی چیز ملنی ہے جس کی اس نے محنت کرنی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ محنت اور جستجو کرتا ہے۔ تو اگر ہم حلال طریقے سے اور اچھے محنت کر کے اگر کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور انشاءاللہ ہم کو مل کر رہے گی۔ تو اگر ہم اس دعا کے اوپر کامل یقین رکھیں اور اس چیز کا یقین رکھیں کہ کوئی بھی شخص ہمارا رزق بند نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو ہم کتنی پرسکون اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم عاملوں کے پاس جائیں اور عامل، جھوٹے عامل، فراڈی عامل، وہ ہمیں بتائیں کہ تمہارا رزق فلاں نے بند کر دیا ہے، تمہارا رزق اس طریقے سے بند ہو گیا ہے، اور وہ تعویذات دیں، پڑھنے کے لیے دیں، گلے میں پہننے کے لیے دیں، بازو میں پہننے کے لیے دیں، اس سے تمہارا رزق کھل جائے گا۔ تو یہ انتہائی بے وقوفی والی بات، تو اس چیز سے ہم کو دور رہنا چاہیے اور ان دعاؤں کے اوپر یقین رکھنا چاہیے جو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہیں۔ تو بہترین دعا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ یا اللہ پاک کوئی بھی شخص رزق بند نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص ہم سے روک نہیں سکتا اگر آپ ہمیں دینا چاہیں، اور کوئی بھی شخص ہم کو دے نہیں سکتا کوئی چیز اگر آپ نہ چاہیں۔ تو دیکھیں اس سے ایک بات صاف صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کے اوپر بندش یا جادو وغیرہ نہیں کر سکتا، اس کا کاروبار کوئی انسان بند نہیں کر سکتا، کوئی اس کے رزق میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ ہاں، ہمارے رزق میں جو پریشانیاں ہمیں آتی ہیں، روزگار میں پریشانیاں آتی ہیں، وہ ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات حالات کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ حالات سب کے ڈاؤن ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی نے کچھ کروا دیا ہے، کیوں نہیں چل رہا،
ہمارا کاروبار کیوں نہیں چل رہا؟ تو یہ چیز جو ہے، یہ سوچیں، اپنے عقیدے کو، اپنے یقین کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ پھر یہ حضرت رواد جو ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام، یہ کہتے ہیں کہ میرا کچھ عرصے کے بعد ایک وفد کے ساتھ دمشق جانا ہوا حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور میں جب وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا کرتے تھے کہ وہ اس دعا کو پڑھیں، وہ لوگوں کو اس دعا کے پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں کیسا بہترین فعل تھا۔ وہ صحابی کو بھی معلوم تھا کہ یہ دعا کے اندر توحید ہے، اس کے اندر لوگوں کا ایمان پختہ ہونے والی چیز ہے۔ تو وہ صحابی حضرت معاویہ بن سفیان وہ لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ اس دعا کو پڑھیں۔ تو ہمیں بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنی نمازوں کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں اور اللہ پر یقین رکھیں، اور ان فضول قسم کی سوچوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کسی نے ہمارا رزق بند کر دیا ہے، کسی نے ہمارا کاروبار بند کر دیا ہے۔ تو یہ چیزیں فضول کی سوچیں، کوئی کسی کا رزق، کوئی کسی کا کاروبار بند نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔